بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری محترم بہنوں، آج جو پیغام میں آپ کے دلوں تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ ان دلوں کے لیے ہے جو درود ہجری پڑھتے ہیں، اس کی برکات چاہتے ہیں اور اس کے ذریعے اپنی زندگی میں روحانی تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا صرف زبانی پڑھ لینا کافی ہے؟ کیا بغیر کسی شرط کے درود ہجری کا فیض ملتا ہے؟ نہیں، درود ہجری کا فیض وہ خزانہ ہے جو ہر کسی کو عطا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے دل میں 3 خاص چراغ جلانے پڑتے ہیں، 3 اہم شرطیں جن کے بغیر یہ درود ہجری، جن کے بغیر یہ درود محض زبان کی تکرار رہ جاتا ہے، روح کی غذا نہیں بنتا۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ نیت کی پاکیزگی، اخلاص۔ پہلی اور سب سے اہم شرط یہ ہے نیت کا اخلاص۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور انہیں اس کے سوا حکم ہی نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، خالص ہو کر اسی کے لیے دین کو قائم کریں۔ جب آپ درود ہجری پڑھنے بیٹھیں تو دل میں یہ نیت رکھیں، یا اللہ میں یہ درود تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ تو راضی ہو جائے، نہ دنیا کا فائدہ، نہ شہرت، نہ دکھاوا، صرف تیری رضا۔ اخلاص وہ کنجی ہے جو بند دروازے کھول دیتی ہے۔ اگر دل میں اخلاص ہو تو ایک بار کا درود ہجری 1000 بار کے درود سے بہتر ہو جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اخلاص وہ آئینہ ہے جس میں رب کی رضا صاف دکھائی دیتی ہے۔ اب آتے ہیں دوسری شرط کی طرف۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دل کی حاضری اور توجہ۔ دوسری شرط ہے دل کی حاضری۔ زبان سے الفاظ ادا ہو رہے ہوں مگر دل دنیا میں کہیں اور ہو تو وہ درود اثر نہیں کرتا۔ درود ہجری کو جب پڑھیں تو یہ نہ ہو کہ صرف تسبیح گما رہے ہوں اور دل کاروبار، موبائل یا کسی شخص میں الجھا ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور دل میں ہو، وہ چہرہ مبارک آنکھوں کے سامنے ہو، مدینہ کی گلیاں دل میں بس جائیں، تب جا کے درود ہجری بنے گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، ذکر وہی ہے جو ذاکر کو ذکر کروانے والے سے جوڑ دے۔ جب دل حاضر ہو تو ہر لفظ دل پر اثر ڈالتا ہے اور وہ درود دل کی زمین میں ایک پھول بن کے کھلتا ہے۔ اب آتے ہیں تیسری شرط کی طرف۔ تیسری شرط ہے عمل کی صفائی اور استقامت۔ درود ہجری صرف ورد نہیں، ایک عہد ہے کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کروں گا، ان کی سنت پر چلوں گا، ان کے اخلاق اپناؤں گا۔ اگر درود پڑھنے والا جھوٹ بولے، غیبت کرے، نظر کی حفاظت نہ کرے تو وہ درود خالی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلے۔ درود ہجری کے اثرات تب آتے ہیں جب انسان خود کو سنوارے اور اس راستے پر استقامت کے ساتھ چلے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، درود ہجری صرف ایک وظیفہ نہیں، یہ روح کا سفر ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ درود ہجری آپ کی زندگی بدل دے، آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار کرے، تو ان 3 شرطوں کو لازمی پکڑیں۔ نمبر 1 نیت کی پاکیزگی، نمبر 2 پر دل کی حاضری، نمبر 3 پر عمل کی پاکیزگی اور استقامت۔ تب جا کر درود ہجری صرف الفاظ نہیں، نور بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا،
درود پڑھ کے جو دل کو سجا لیا ہم نے، درود پڑھ کے جو دل کو سجا لیا ہم نے، قسم خدا کی نبی کو بلا لیا ہم نے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یا رب العالمین، ہم تیرے بندے، تیرے عاجز فقیر، تیری چوکھٹ پر ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں۔ یا اللہ، ہم نے درود خضری پڑھا، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، اب ہم تجھ سے اس کا صدقہ مانگتے ہیں۔ یا رب، ہماری نیتوں کو خالص کر دے، ہمیں دکھاوے، ریاکاری، فریب سب سے بچا لے۔ یا اللہ، جب ہم درود پڑھیں تو ہمارا دل بھی حاضر ہو، آنکھیں بھی اشکبار ہوں، اور روح تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جھک جائیں۔ یا اللہ، ہمیں استقامت عطا فرما، ہمارے اعمال کو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنا دے، ہماری زبان کو جھوٹ سے، دل کو حسد سے، آنکھوں کو فتنوں سے بچا دے۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں درود خضری کے صدقے شفا عطا فرما، جو قرض میں ڈوبے ہیں ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ یا رب العالمین، جو پریشان ہیں انہیں سکون عطا فرما، اور جو تیرے در سے دور ہیں یا اللہ انہیں اپنے قریب کر لے۔ یا اللہ، ہمیں درود خضری کا عاشق بنا دے، اور جب ہماری آنکھیں بند ہوں ہمارا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اور آخری ورد درود پاک ہو، ہمیں مدینہ کی مٹی نصیب ہو، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، اور حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پانی نصیب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری محترم بہنوں، آج جو پیغام میں آپ کے دلوں تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ ان دلوں کے لیے ہے جو درود خضری پڑھتے ہیں، اس کی برکات چاہتے ہیں اور اس کے ذریعے اپنی زندگی میں روحانی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ کیا صرف زبانی پڑھ لینا کافی ہے؟ کیا بغیر کسی شرط کے درود خضری کا فیض ملتا ہے؟ نہیں، درود خضری کا فیض وہ خزانہ ہے جو ہر کسی کو عطا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے دل میں 3 خاص چراغ جلانے پڑتے ہیں، 3 اہم شرطیں جن کے بغیر یہ درود خضری، جن کے بغیر یہ درود محض زبان کی تکرار رہ جاتا ہے، روح کی غذا نہیں بنتا۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ نیت کی پاکیزگی، اخلاص۔ پہلی اور سب سے اہم شرط یہ ہے نیت کا اخلاص۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور انہیں اس کے سوا حکم ہی نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، خالص ہو کر اسی کے لیے دین کو قائم کریں۔ جب آپ درود خضری پڑھنے بیٹھیں تو دل میں یہ نیت رکھیں، یا اللہ میں یہ درود تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ تو راضی ہو جائے، نہ دنیا کا فائدہ، نہ شہرت، نہ دکھاوا، صرف تیری رضا۔ اخلاص وہ کنجی ہے جو بند دروازے کھول دیتی ہے۔ اگر دل میں اخلاص ہو تو ایک بار کا درود خضری 1000 بار کے درود سے بہتر ہو جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اخلاص وہ آئینہ ہے جس میں رب کی رضا صاف دکھائی دیتی ہے۔ اب آتے ہیں دوسری شرط کی طرف۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دل کی حاضری اور توجہ۔ دوسری شرط ہے دل کی حاضری،
زبان سے الفاظ ادا ہو رہے ہوں مگر دل دنیا میں کہیں اور ہو تو وہ درود اثر نہیں کرتا۔ درود خضری کو جب پڑھے تو یہ نہ ہو کہ صرف تسبیح گما رہے ہوں اور دل کاروبار موبائل یا کسی شخص میں الجھا ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور دل میں ہو، وہ چہرہ مبارک آنکھوں کے سامنے ہو، مدینہ کی گلیاں دل میں بس جائیں، تب جا کے درود خضری بنے گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں ذکر وہی ہے جو ذاکر کو ذکر کروانے والے سے جوڑ دے۔ جب دل حاضر ہو تو ہر لفظ دل پر اثر ڈالتا ہے اور وہ درود دل کی زمین میں ایک پھول بن کے کھلتا ہے۔ اب آتے ہیں تیسری شرط کی طرف۔ تیسری شرط ہے عمل کی صفائی اور استقامت۔ درود خضری صرف ورد نہیں، ایک عہد ہے کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کروں گا، ان کی سنت پر چلوں گا، ان کے اخلاق اپناؤں گا۔ اگر درود پڑھنے والا جھوٹ بولے، غیبت کرے، نظر کی حفاظت نہ کرے تو وہ درود خالی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلے۔ درود خضری کے اثرات تب آتے ہیں جب انسان خود کو سنوارے اور اس راستے پر استقامت کے ساتھ چلے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، درود خضری صرف ایک وظیفہ نہیں، یہ روح کا سفر ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ درود خضری آپ کی زندگی بدل دے، آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار کرے، تو ان 3 شرطوں کو لازمی پکڑیں۔ نمبر 1 نیت کی پاکیزگی، نمبر 2 پر دل کی حاضری، نمبر 3 پر عمل کی پاکیزگی اور استقامت۔ تب جا کر درود خضری صرف الفاظ نہیں، نور بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا، درود پڑھ کے جو دل کو سجا لیا ہم نے، درود پڑھ کے جو دل کو سجا لیا ہم نے، قسم خدا کی نبی کو بلا لیا ہم نے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ یا رب العالمین، ہم تیرے بندے، تیرے عاجز فقیر، تیری چوکھٹ پر ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں۔ یا اللہ، ہم نے درود خضری پڑھا، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، اب ہم تجھ سے اس کا صدقہ مانگتے ہیں۔ یا رب، ہماری نیتوں کو خالص کر دے، ہمیں دکھاوے، ریاکاری، فریب سب سے بچا لے۔ یا اللہ، جب ہم درود پڑھیں تو ہمارا دل بھی حاضر ہو، آنکھیں بھی اشکبار ہوں اور روح تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر جھک جائیں۔ یا اللہ، ہمیں استقامت عطا فرما، ہمارے اعمال کو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق بنا دے، ہماری زبان کو جھوٹ سے، دل کو حسد سے، آنکھوں کو فتنوں سے بچا دے۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں درود خضری کے صدقے شفا عطا فرما، جو قرض میں ڈوبے ہیں ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ یا رب العالمین، جو پریشان ہیں انہیں سکون عطا فرما، اور جو تیرے در سے دور ہیں یا اللہ انہیں اپنے قریب کر لے۔ یا اللہ، ہمیں درود خضری کا عاشق بنا دے، اور جب ہماری آنکھیں بند ہوں ہمارا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اور آخری ورد درود پاک ہو، ہمیں مدینہ کی مٹی نصیب ہو، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، اور حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے پانی نصیب ہو۔